دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، پاک افغان سرحدی علاقوں میں ایکشن، 29 خارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن غزب الحق کے تحت کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ پاکستان کی افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 29 خارجی ہلاک۔ باجوڑ میں کالعدم جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ آپریشن غزب الحق کے تحت پکتیکا اور کنڑ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کے اسلحہ اور بارود کے ذخائر کو تباہ کر دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے ٹویٹ میں لکھا، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی کے حملوں کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزارت داخلہ پاکستان کا بڑا فیصلہ، بغیر ویزا مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ 10 جولائی 2026 سے بغیر کارآمد ویزا رہنے والے افغان شہری فوری گرفتار کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ نے تمام صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد انتظامیہ کو احکامات جاری کر دیے۔ روزانہ کی بنیاد پر گرفتار افراد اور کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوائی جائے گی۔ مراست پر فوری اور مکمل عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش شبہ انکشافات۔ گرفتار دہشت گرد عثمان نے انکشاف کیا کہ ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی تھی۔ افغانستان میں خود کش جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی تھی۔ میرے ساتھ 3 اور ساتھی بھی تھے، عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق۔ عبدالہادی مارا جا چکا ہے، جانان نے کیمپ پر بم پھینکا تھا۔ 7 دن قبل پاکستان آئے تھے عبدالہادی کے پاس۔ عبدالہادی اسلحہ وزیرستان سے لایا تھا۔ میرا تعلق جماعت الاحرار سے ہے۔ افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی ہے۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ عبدالہادی یہاں سب جانتا تھا، وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر امن مذاکرات، جنگ کے شعلے تھم گئے۔ ایران امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں ممالک نے اس ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام کی منگل کو دوحہ میں اہم ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات کے دوران ابنائے حرمت سے متعلق تنازع اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان ہاٹ لائن تاحال فعال نہیں ہو سکی۔ حالیہ امریکی حملوں اور مفاہمتی یادداشت کی شرائط کی خلاف ورزی پر ایران نے اتوار کو تکنیکی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کو 11 روز ہوئے ہیں۔ ایران وزیر خارجہ عباس اراغچی سے عراقی ہم منصب کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے اور اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر آمادہ کرے۔ مفاہمتی یادداشت کو اپنے اصل راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ معاہدے کی پہلی شق تمام محاذ پر جنگ روکنا ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ اسرائیل کو لبنان کے قبضے والے علاقوں سے نکل جانا چاہیے۔ ابنائے حرمت پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کی حمایت کرنے پر عراقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خارجہ فواد حسین بولے، ابنائے حرمت کے اطراف اب بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ تمام ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تہران نے سبق نہ سیکھا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایرانی حکام کو دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ دیتے ہوئے کہا، امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ہم مزید تحمل نہ دکھا سکیں گے۔
مناب اسکول کے جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگی جرائم کا مقدمہ لڑا جائے. ایران سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا جوڈیشری ویک پر پیغام. کہا امریکی اور اسرائیلی جرائم کو ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں اٹھایا جائے. شہید رہبر کی ہدایات پر عمل عدلیہ کی کامیابی کی کنجی ہے. عدلیہ کی کامیابی سے عوام کا نظام پر اعتماد مضبوط ہوگا. حکومتی ادارے اپنی کارکردگی اسلامی معیار اور قوم کی عظمت کے مطابق بنائیں. نائب اعظم کا یورپی یونین کی سربراہ برائے خارجہ پالیسی کاجا کالاس سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی. کاجا کالاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے پہنچنے میں پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. پاکستان اور یورپی یونین کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق. بھارت کا آپریشن سندور کی بدترین شکست چھپانے کے لیے فوجی اموات ماننے سے انکار 1 سال بعد اعتراف میں بدل گیا. بھارتی جریدے کے مطابق بھارتی حکومت نے باضابطہ طور پر پہلی بار آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والے 6 بھارتی فوجیوں کے نام جاری کر دیے. بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا پارلیمان میں دیا گیا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر دیا گیا. بھارتی سرکار کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اب 1000 جھوٹ بولنے پڑ گئے. وفاق نے پچھلے سال پورے 1 سال پہلے جب ہم ادھر بیٹھے تھے، وفاق کی طرف سے ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں ٹوٹل 2095 ارب روپے ملیں گے. راؤنڈ آف کر رہا ہوں. اور ڈیورنگ دا ایئر بھی نہیں، جون میں آ کے ایف بی آر نے ہمیں جون کے شروع میں پھر کہا نہیں بھائی ہم اب آپ کو دیں گے 1926 ارب روپے. 2095 نہیں، تقریباً یہ کتنا 150 ارب کے قریب سے بھی زیادہ شارٹ فال ہو گیا. ابھی تک ایز آف ٹوڈے ہمیں ملے ہیں 1750 ارب روپے. جو اس وقت بجٹ ایسٹیمیٹ سے شارٹ فال ہے وہ 344 ارب روپے. آج 30 جون کو پیسے آئیں گے. اب وہ کتنے آتے ہیں یہاں اگر آپ ریوائز ایسٹیمیٹ جو انہوں نے دیے ہیں اس کے حساب سے 176 ارب روپے. سندھ کی ترقی کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. کہا جاتا ہے سندھ حکومت نے کیا اس سال سندھ کا سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ہے. سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ وفاق نے گزشتہ سال وعدہ کیا کہ 2095 ارب روپے ملیں گے. ایف بی آر نے کہا ہم آپ کو 1926 ارب روپے دیں گے. ابھی تک ہمیں 1750 ارب روپے ہی ملے ہیں. 150 ارب روپے کا شارٹ فال ہو گیا. ابھی 176 ارب روپے آنے ہیں. پنجاب کا نیو ہیلتھ کلچر مریضوں کی صحت کے تحفظ کے لیے پہلی مرتبہ ہر سرکاری اسپتال کی روزانہ جامع صفائی. وزارہ مریم نواز کو اسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی ڈیلی رپورٹ پیش. ڈیجیٹل مانیٹرنگ جاری. سرکاری اسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے انفیکشن کے امراض میں واضح کمی ہوئی ہے. وزارہ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کے ہر شہری بالخصوص بچوں اور خواتین کی صحت کی فکر ہے. ڈیپ کلیننگ سے متعدی امراض کے پھیلاؤ میں کمی ممکن بنائی جا رہی ہے. کانگو نے ازبکستان کو 3-1 سے ہرا دیا. پرتگال اور کولمبیا کا میچ بغیر کسی گول کے برابر. گروپ کے میچ میں کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. گروپ کے میچ میں پرتگال اور کولمبیا کا دلچسپ مقابلے کے بعد بغیر کسی گول کے برابر رہا. کولمبیا کی ٹیم گھانا سے کھیلے گی. کانگو اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے. ناک آؤٹ راؤنڈ میں پرتگال کا میچ کروشیا سے ہوگا. راؤنڈ آف 32 میں کانگو کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں سٹار فٹ بالر میسی نے ایک اور عالمی تاریخی سنگ میل عبور کر لیا. لیونل میسی مسلسل 7 ورلڈ کپ میچوں میں گول کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے. میسی نے اردن کے خلاف میچ میں شاندار فری کک پر اپنے ورلڈ کپ کیریئر کا 19واں گول کیا. شاندار کارکردگی کی بدولت ارجنٹینا نے اپنے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. لیونل میسی اس وقت ٹورنامنٹ کے گولڈن بوٹ کی دوڑ میں بھی سرفہرست.